فرانس کی سرزمین پر پاکستان کے لیے فخر اور بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ پاکستانی نژاد ڈاکٹر اور نیورو بایولوجسٹ ڈاکٹر نغمانہ کیانی نے فرانس کا اعلیٰ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ نغمانہ کیانی کو یہ ایوارڈ بلا تفریق انسانوں کی خدمت کے اعزاز میں دیا گیا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ 2005 کا زلزلہ ہو اس میں بہت کام کیا ہے، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں وہ۔ تو اس وقت نغمانہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، نادیہ ان کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ۔ السلام علیکم نغمانہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہو بیٹا؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑھیا۔ آپ نے تو ہمیں سرپرائز کر دیا ایک دم۔ کیا انرجی ہے آپ کی، اتنا پیارا، اتنے پیار سے تو ہم سے کسی نے کبھی بات نہیں کی، ہمارے گھر والے ہم سے اتنے پیار سے بات نہیں کرتے نغمانہ۔ اور میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، بیٹا پیار ہی تو ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کہتی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی یہی گھر میں بول رہی ہوں، جبھی تو یہ ایوارڈ ملا ہے آپ کو، ایسے ہی تھوڑی ہے، آخر پاکستانی ہیں آپ۔ جی بیٹا آخر پاکستانی ہیں آپ بھائی، پیار محبت تو ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ پراؤڈ ٹو بی میرے بچے، یہ میرے لیے ایوارڈ بیٹا، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ میرا ایوارڈ ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ میرے والدین کی تربیت، میرے اپنوں کا پیار اور ان سب کی دعائیں ہیں بیٹا، جو جن کے زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی غم کے سائے چھائے تو ہم نے ان کا ساتھ دیا بیٹا، تو الحمدللہ بچے۔ صحیح کہتے ہیں صاحبہ تھوڑا یہ بتائیے گا، یہ نیورو بایولوجسٹ جو ہوتے ہیں مطلب ان کا کام کیا ہوتا ہے، ذرا اس فیلڈ کے بارے میں بھی بتائیں۔ بندوں کا جن کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، دوسروں کے دماغوں پہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، نیورو بیولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھو سننے میں نیورولوجسٹ بھی آ رہا ہے، بایولوجی والا بھی سسٹم آ رہا ہے، یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، یہ تو لگتا ہے آپ نے بہت پڑھائی کی ہے۔ وہ ایک شعر کا مصرع تھا نا، آپ نے اتنا بڑا سوال نادیہ نے کیا، آپ نے کہا کہ یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں، یعنی یہی بتا سکتی تھی میں، اس کی ڈیفینیشن یہی دے سکتی تھی۔ کیونکہ بیٹا نیورو بیولوجی اٹ از ویری بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ کو 5 منٹ نہیں، بس اتنا کہوں گی کیونکہ نورو کے بارے میں بیٹا یہ وائڈ سیکشن ہے جس کے بارے میں ریسرچ کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے آپ، اور اس لحاظ سے ہم نے بہت اس ٹاپک پہ کام کیا، اور میں نے کمیساریا انرجی ایٹمک میں نیورو بیولوجسٹ میں اسپیشلائز کی تھی بیٹا۔ جی اچھا، فرانس میں آپ کو سمجھ ایوارڈ نہیں آیا ملا، لیکن سن کے اچھا لگا ہے۔ جی سن کے اچھا لگا، سمجھ نہیں آیا لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ورڈز آپ کو اچھے لگتے ہیں، بڑے بڑے ورڈز ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا ہمیں، تو مجھے پتا نہیں، میں بعد میں جا کے اس کو کروں گی، کریں گے گوگل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کی اس فیلڈ میں کوئی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بہت کوئی ایڈوانس چیزیں آنے والی ہیں، آپ کو لگتا ہے نیورو سائنس میں کچھ کیا آنے والا ہے کہ ہم مشین میں بیٹھیں گے، بڑو کر کے ٹھیک ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے، ایسا ہے کچھ؟ بالکل کچھ نادیہ ویری گڈ کوشچن، میں آپ کی سن رہی تھی ای آئی کے بارے میں بھی، اور یہاں پہ تو پاکستان سے بھی زیادہ یوز کی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ ریسرچ آ رہی ہیں، اور ایسی ریسرچ بھی آ رہی ہیں بیٹا کہ آپ بیٹھے ہوں گے، آپ ایک مشین میں بیٹھتے ہیں، آپ کی ساری ڈائگنوسٹک جو سی ہیں نا، جو ڈائگنوسٹ کی جا رہی ہیں وہ بھی فیسیلیٹ ہو رہی ہیں، آپ کے وہ جو سا ہے، دیکھیے میں ابھی آپ کے وہ سارے خوف اور سارے شاید سن رہی تھی انٹیلیجنس آرٹیفیشیل میں، تو بیٹا یہ کوئی بھی ٹول ہے نا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹا آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج الحمدللہ میں آپ کو زوم کی بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کچھ عرصے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن آج میں اپنے سارے بہن بھائیوں کے اس کے ذریعے آپ سب سے بات کر رہی ہوں، صحیح بات، سمجھ آ گئی نا۔ تو اسی طرح باقی بھی نیورو سائنس میں اسی طرح کی بہت سی چیزیں، یعنی استعمال کس طرح کر رہے ہیں یہ ضروری ہے بھائی۔ میں آپ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمات کی، کسی بھی چیز میں نا میرے بچے، کسی بھی چیز میں انسانیت نہیں ڈالیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا اب ذرا آپ کی خدمات کی بات کرتے ہیں نا، جس باعث فخر ہے ہمارے لیے، وہ خدمات کیا ہیں، ذرا ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا میں بھی تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں، آپ صحت کے میدان میں کام کر رہی ہیں، اسی وجہ سے ایکنالج کیا گیا فرانس میں آپ کو، ذرا یہ بتائیے کہاں سے شوق ہوا؟ پیرنٹس آپ کی خدمت کرتے تھے لوگوں کی، ان کو دیکھا آپ نے، کیسے ہوا؟ بالکل، میں ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں کہ جہاں پہ خدمت کو یہ سمجھ لے کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، ٹھیک ہے، چاہے میں as you said my name is نغمانہ کیانی، اور میں بھتیجی ہوں کرنل ناز حق نواز کیانی شہید کی،
ठीक है, और अपने मुल्क के लिए जान देना और दूसरों की खिदमत करना हमारे पेरेंट्स ने शुरू से ही किया। इसीलिए जब मैंने आपको कहा ना कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, हम तो यही कहते हैं ना कि माँ बाप की जो तरबियत होती है ना उसका बेहद असर होता है। कुछ लोग तो कुछ चीजें होती हैं जो हम बच्चों को कहते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे आपकी कॉपी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस माहौल में बड़ी पड़ी हूँ कि जहाँ पे खिदमत, अपने आप को मिटा के अपने आप की अपनी कुर्बानियां देके दूसरों के लिए लड़ना शुरू से ही मैंने देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही करती आ रही हूँ बेटा जी। जी, और पाकिस्तान आना ज़ाहिर है आपका रहता है क्योंकि जब आप काम कर रही हैं मुख्तलिफ, आपने देखा क्या, ऑब्जर्व क्या किया, यानी हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, या बजट हम नहीं दे पा रहे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे तालीम और सेहत को, प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में जितने सारे खजाने छुपे हुए हैं ना, अगर किसी को नजर आने लग पड़े ना, टैलेंट के, मेरिट के, जितना हमारे मुल्क में है सब कुछ। नादिया कह रही है 2 खजाने तो यहाँ बैठे हैं। ये देखें, ये हाँ, सुनने की मान जाऊं, मैं यही तो कह रही हूँ। इट्स कैसे समझाएं हम सबको, समझ नहीं रहे लोग। आप बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं और अल्लाह ताला आपको और ऊपर लेके जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की कि वहाँ पे हमारे स्कूलिंग भी हो रही है, वहाँ पे हमारे हेल्थ के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन बेटा अब हम लोग और ज्यादा आगे करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी INGO को अभी तक रजिस्टर नहीं हो पा रही। सही। बेशुमार कोशिशों के बावजूद अभी तक, अगर हमारी ये हो जाती है तो बेटा हम सिर्फ कीपे के भी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम अपने जगह जगह पे ये स्कूलिंग कर सकते हैं, और बहुत कुछ करने को है। लेकिन ये है ना कि यकजीती, हमारे लोगों के हौसले बुलंद है, ठीक है, हमारे लोगों में टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा जब हम एक दूसरे को, वो क्या कहते हैं ना कि झूठी सॉरी मेरी आदत है, मैं पंजाबी में कहते हैं दिल खोल के गल कर दी हूं। जी बिल्कुल। सेम टू सेम। अब बेटा यही है कि जब एक दूसरे की हम ये फजूल की अनाए और ये सारी छोड़ के हम लोग बात करेंगे ना, मेरे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि बेटा मैं आपके होठों से ना मत सुनूं। बहुत लोग बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आते हैं जी। और मेरे लिए ये फख्र की बात है कि बेटा कि हम एक उम्मीद हैं, ठीक है, एक छोटी सी किरण है जो, और अगर इसी तरह हर इंसान, हमारे मुल्क का हर बाशिंदा ये समझे कि दूसरे की हेल्प करना, दूसरे की हेल्प ही नहीं, थोड़ा सा जिंदगी के सफर में जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।